السلام علیکم پیارے بچوں، آج میں آپ کو جو کہانی سنانے جا رہی ہوں وہ ایک بہت لالچی انسان کی کہانی ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک بادشاہ بازار سے گزر رہا تھا کہ اس نے ایک فقیر کو دیکھا۔ فقیر اندھا تھا اور وہ پیسے مانگ رہا تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کو ایک اشرفی دے دی جائے۔ اس نے ایک اشرفی نکال کے فقیر کو دے دی۔ فقیر نے اشرفی لیتے ہی کہا کہ اب مجھے ایک تھپڑ بھی لگا دیں۔ بادشاہ بہت حیران ہوا، پھر اس نے سوچا شاید یہ اندھا ہی نہیں ہے بلکہ پاگل بھی ہے، اور وہ آگے بڑھ گیا۔ لیکن وہ آدمی پیچھے سے آوازیں لگاتا رہا کہ اے بادشاہ، مجھے ایک تھپڑ بھی لگا دو ورنہ یہ اپنی اشرفی واپس لے لو۔ بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ کوئی ماجرا ضرور ہے، تم اسے کل میرے دربار میں طلب کرو۔ وزیر نے اسے اگلے دن دربار میں آنے کی ہدایت دے دی۔ اگلے دن فقیر اس دربار میں حاضر ہوا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، اے شخص، تم نے اشرفی کے بدلے تھپڑ مارنے کو کیوں کہا؟ اس شخص نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، میں ایک بہت غریب آدمی تھا اور میں جو کام کرتا تھا اس میں نقصان اٹھاتا تھا۔ میری بیوی نے مجھے ایک دفعہ مشورہ دیا کہ تم 2 اونٹ خرید لو اور سامان لانے لے جانے کا کام کرنے لگو۔ میں نے اس کی بات مان لی اور 2 اونٹ خرید لیے اور سامان لانے لے جانے لگا۔ اس کام میں اللہ نے بہت برکت دی اور میرے پاس ہوتے ہوتے 80 اونٹ جمع ہو گئے۔ میں بہت خوش تھا، اپنے اونٹوں کو لے کر جاتا تھا اور اچھا پیسہ کمانے لگا۔ ایک دفعہ میں اپنا سامان لے کر کہیں جا رہا تھا تو راستے میں تھک گیا اور تھک کے تھوڑی دیر درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ اتنی دیر میں ایک درویش آئے اور انہوں نے کہا، مجھے ایک خزانے کا پتہ ہے، اگر تم مجھے اپنے 40 اونٹ دے دو تو میں تمہیں اس خزانے کا پتہ بتا دیتا ہوں، اور وہ اتنا بڑا خزانہ ہے کہ تم اپنے سارے اونٹوں پر بھی لاد لوگے تو ختم نہ ہوگا۔ اس آدمی نے سوچا کہ 40 اونٹوں پر اتنا خزانہ ہوگا تو میرے پاس تو بہت زیادہ پیسہ آ جائے گا، تو میں یہ سودا منظور کر لیتا ہوں۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں اپنے 40 اونٹ تم کو دیتا ہوں اور تم مجھے خزانے تک لے جاؤ۔ درویش نے کہا، ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ چلو اور اپنے اونٹ ساتھ لے لو۔ اب وہ دونوں ایک غار کے قریب پہنچے۔ درویش نے کہا کہ اب اپنے اونٹوں کو یہاں بٹھا دو اور میرے ساتھ اندر چلو۔ وہ دونوں اندر پہنچے تو درویش نے آگ جلائی اور اس پر کچھ پڑھ کر پھونکا۔ جیسے ہی اس نے پڑھ کر پھونکا تو زمین پھٹی اور اس میں سے ایک دروازہ نکلا۔ وہ دونوں اس دروازے سے اندر داخل ہوئے اور وہ شخص حیران رہ گیا یہ دیکھ کر کہ پورا خزانہ وہاں موجود تھا، ہیرے جواہرات سب کچھ بھرا پڑا تھا۔ اس نے جلدی جلدی وہ ساری چیزیں اپنے اونٹوں پر لادیں اور روانہ ہو گیا۔ پھر اس نے راستے میں سوچا کہ کچھ اونٹ واپس لے لینے چاہیے۔ وہ درویش کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ تم اتنے اونٹ کہاں سنبھال سکو گے، اس میں سے 10 اونٹ مجھے واپس کر دو۔ درویش نے خاموشی سے 10 اونٹ اس آدمی کو دے دیے اور وہ بہت خوشی خوشی اپنے 10 اور اونٹ لے کر واپس آ گیا۔ ابھی وہ راستے میں تھا کہ اس نے سوچا کہ درویش سے کہتا ہوں کہ 10 کی جگہ 20 اور دے دے۔ اس نے جا کے درویش سے کہا کہ تم نے 10 دیے ہیں لیکن تم کہاں ان کا خیال رکھ سکتے ہو، یہ اس میں بہت محنت ہوتی ہے اور میں اس کام کا ماہر ہوں، تم ایسا کرو 20 مجھے اونٹ واپس کر دو۔ درویش نے خاموشی سے 20 اونٹ واپس کر دیے۔ اب وہ شخص بہت ہی خوش ہوا۔ پھر اس نے سوچا کہ یہ 10 اونٹ کا بھی کیا کرے گا۔ وہ درویش کے پاس پھر واپس گیا اور کہا کہ تم تو درویش ہو، تمہیں ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے، تم یہ اونٹ بھی مجھے ہی دے دو۔ تو درویش نے خاموشی سے وہ اونٹ بھی دے دیے۔ درویش کے پاس ایک چھوٹی سی چاندی کی ڈبیا تھی۔ اس شخص نے سوچا کہ اس میں بھی کوئی قیمتی چیز ہوگی، میں اس سے یہ بھی لے لیتا ہوں۔ درویش کے پاس گیا اور دوبارہ بولا کہ یہ تمہارے پاس چاندی کی ڈبیا ہے، اس میں ضرور کوئی قیمتی چیز ہوگی، یہ مجھے دے دو۔
درویش نے کہا یہ میں تمہیں ہرگز نہیں دے سکتا۔ اس آدمی نے کہا اگر تم نے یہ ڈبیا مجھے نہ دی تو میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ درویش نے اسے وہ ڈبیا دے دی۔ ڈبیا کھول کر جب اس شخص نے دیکھا تو اس میں اسے سرما نظر آیا۔ اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو درویش نے جواب دیا یہ سرما ہے، اس کو آنکھ میں ڈالو گے تو تمہیں دنیا کے خزانے نظر آنے لگیں گے، لیکن اسے صرف ایک آنکھ میں ڈالنا ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم میری ایک آنکھ میں یہ سرما ڈال دو۔ اس درویش نے اس کی آنکھ میں سرما ڈال دیا۔ اب اسے واقعی دنیا کے خزانے نظر آنے شروع ہو گئے۔ تو اس نے درویش سے کہا کہ میری دوسری آنکھ میں بھی ڈال دو تاکہ مجھے اور بھی اچھی قیمتی چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں۔ درویش نے کہا میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ اس آدمی نے کہا کیوں؟ تو اس نے کہا اگر تم نے یہ دوسری آنکھ میں ڈلوا دیا تو تم اندھے ہو جاؤ گے۔ تو اس شخص نے سوچا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ نہیں چاہتا کہ میں قیمتی چیزیں دیکھوں، اس لیے اس نے درویش سے کہا نہیں، میں تم سے کہتا ہوں میری آنکھ میں سرما ڈالو۔ درویش نے کہا نہیں، یہ غلط بات ہے، تمہیں نقصان ہوگا اور مجھے گناہ ہوگا۔ تو اس شخص نے کہا نہیں، تمہیں کوئی گناہ نہیں ہوگا، یہ میں اپنی مرضی سے کروا رہا ہوں۔ اس درویش نے اس کی دوسری آنکھ میں سرما ڈال دیا۔ جیسے ہی دوسری آنکھ میں سرما ڈالا وہ بالکل اندھا ہو گیا۔ اب وہ چیخنے چلانے لگا کہ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، میری مدد کرو، کہاں ہو درویش، تم کہاں ہو؟ لیکن درویش نے پہلے ہی اسے بتا دیا تھا۔ اب اس نے کہا کہ میں تمہیں اپنے سارے اونٹ دے دیتا ہوں اور تم میری آنکھیں مجھے واپس کر دو۔ درویش نے کہا اب دنیا کی کوئی بھی طاقت تمہیں آنکھیں نہیں دے سکتی، اس لیے اپنے یہ اونٹ میرے حوالے کر دو اور تم یہاں سے چلے جاؤ۔ درویش نے وہ سب اونٹ لے لیے اور اس شخص کو وہیں چھوڑ دیا۔ وہ بالکل اندھا ہو چکا تھا، اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا۔ وہ پورا دن اسی طرح بھٹکتا رہا کہ آخرکار اسے ایک قافلہ نظر آیا اور قافلے کے لوگوں نے اسے اس کے علاقے تک پہنچا دیا۔ اس دن سے میں یہاں بھیک مانگ رہا ہوں اور ہر آنے جانے والے سے کہتا ہوں کہ جب مجھے کچھ بھیک میں دو تو ایک تھپڑ لگا دو تاکہ مجھے یاد آتا رہے کہ لالچ کا کتنا برا انجام ہوتا ہے اور لوگ بھی اس سے عبرت حاصل کریں۔ بادشاہ نے اس کی کہانی سن کر کہا کہ اے شخص مجھے بہت افسوس ہوا، لیکن تمہیں تمہاری لالچ کی سزا ملی ہے اور تم اب کافی سزا کاٹ چکے ہو، اس لیے میں تمہیں ہر مہینے 4 اشرفیاں دیا کروں گا، تم اپنا گزارا اس سے کیا کرنا۔ تو پیارے بچوں، آج جو کہانی میں نے آپ کو سنائی ہے اس کا مقصد یہی تھا کہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ لالچ انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔